قدر میرے کریم آقا علیہ السلام کے دربار کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے. شاعر کہتا ہے ہم اپنے دل کا حال، اپنی زبان کا حال، اپنے احوال، اپنے دل کے اندر جو زخم ہے وہ کس کو بتائیں. شاعر کہتا ہے حال دل میں کس کو سناؤں آقا آپ کے ہوتے ہوئے. آقا آپ موجود ہیں پھر میں دل کے حال اور دل کے تذکرے کس سے عرض کروں. اب آگے گرامی قدر شاعر قلم چہتا ہے، شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ تمہاری موجودگی وچ حال دل کہنوں سناواں. شاعر کہتا ہے حال دل کس کو سنائے آقا، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. یا رسول اللہ تسی وہ موجود ہو اسی اپنا دل کا حال کہنوں سنا لیے نہیں. یا رسول اللہ سارا روح ہیدا ہے بخدا خدا کا یہی ہے تجلی نہیں اور کوئی مفر مکر. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے. تصور ہجری آ کے گنبد خضرا نو سامنے لے کے کہو یا رسول اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اب نہ مرنا اب نہ جینا بس اسی چوکھٹی سے ہے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے. شاعر کہتا ہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں. پھر زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اب گرامی قدر میرے مصطفیٰ دونوں جہان کے غمخوار بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں نا کسی کو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی نا حضور کی بارگاہ میں آتا تھا. حتیٰ کہ چرند پرند کے بارے میں نے روایات پڑھی ہیں. اونٹ بھی جب مالک اس کو مارتا تھا نا بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، اونٹ بھی کہیں نہیں جاتا تھا در مصطفیٰ پہ آتا. سبحان اللہ. حضور کو اپنی زبان میں حال بتاتا تھا. سوچے نا پھر وہ کیا منظر ہوگا مسجد نبی میں دربار مصطفیٰ میں سارے اپنی شکایات لے کر آتے تھے. وہ مدینے کی ایک بڑھیا تھی، صحابہ کہتے تھے اس کا دماغ صحیح نہیں تھا، وہ مینٹل تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. وہ جب بات شروع کرتی تھی نا وہ بڑھیا، اور ویسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے جب گفتگو شروع کرتے ہیں پھر نہیں دیکھتے اگلے نے کہیں کام جانا ہے یا کہیں اور اس کے معاملات ہیں، بس شروع ہی رہتے ہیں اپنی سناتے ہیں. خیر اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے. لیکن وہ بڑھیا اوپر سے بھی فارغ تھی. خیر وہ نا مدینے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا کوئی بھی. وہ دیکھتے تھے اس گلی میں آ رہی ہے تو وہ مدینے والے ادھر ہو جاتے تھے، یار ہمارا گھنٹہ پھر لے لے
ایک دن نا صحابہ کہتے ہیں کہ کڑی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، حضور اپنی بارگاہ میں اپنے صحابہ کرام کے جمع غفیر میں بیٹھے تھے. وہ بڑھیا نا دور سے آپ کو پکارتی ہے، وہی بڑھیا جس میں مدینے کی کوئی نہیں سنتا، پورے بھرے مدینے میں جس کی کوئی نہیں سنتا. پھر ہم کیوں نہ کہیں حال دل کس کو سنائیں، آقا آپ کے ہوتے ہو. وہ بڑھیا حضور کو بلاتی ہے تو حضور چلے جاتے ہیں. حضور نہیں دیکھتے میں نے اتنے معاملات حل کرنے ہیں، میں نے مسجد نبی کے معاملات بھی اور غزوات کے بھی اور صحابہ کرام کو تربیت بھی دینی ہے. نہیں، حضور اس بڑھیا کے پاس چلے جاتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ گھنٹوں بیت جاتے ہیں، حضور اس کی زبان کے ساتھ اپنے کان لگاتے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں. وہ کبھی ادھر کی مارتی ہے، کبھی ادھر کی بات کرتی ہے، حضور سن رہے ہیں. جب حضور پسینے سے شراب ہوئے، حضور کو پسینہ آیا، گرمی لگی، جب بڑھیا فارغ ہو گئی وہ چلی گئی واپس. جب حضور صحابہ کے درمیان میں ہے نا تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، آپ اتنی دیر اتنا وقت آپ کو اس نے ضائع کیا ہے. میرے حضور نے بڑا لاجواب جواب ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں تو انہی لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں جن کی کوئی نہ سنے، میں محمد بھی نہ سنوں. فرمایا میں تو انہی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر مدینے میں کوئی بھی نہ سنے میں محمد سنوں. امت کے غمخوار. اب آبا گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، حضور کی ذات کے ساتھ ہمیں عشق کرنا چاہیے. ہمارا ایک جذبہ ہو کہ نام محمد آئے اور کچھ بھی نہ ہو، ہمارا دل ایک مرتبہ ڈگمگا جائے، ہمارا دل تڑپ جائے کہ نام محمد آئے، ہمارے دل میں ایک کشش پیدا ہو حضور کی محبت. اب آبا گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ رب العزت سے دعا کروں گا مالک ہمیں اس آیت کی صحیح معنوں میں تفسیر سننے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رب فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار، یہ ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں. فرمایا خبردار، اولیاء اللہ، رب کے دوست، رب کے یار، رب کے محبوب. فرمایا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا رب کے جو دوست ہوتے ہیں، رب کے جو یار ہوتے ہیں، جو رب کے ہو جاتے ہیں، پھر نہ انہیں دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ قیامت کے دن خوف. اب بابا گرامی قدر، ہم کس کے ہیں؟ ہم بھی رب کے ہیں. لیکن رب نے یہاں پہ کن کو مخاطب کیا؟ اولیاء اللہ کا لفظ، اولیاء اللہ کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے؟ آیا ہم پہ بھی ہوتا ہے؟ ہم پہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور حدیث بھی قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو قرآن تو نہ ہو لیکن آسمان سے اتری ہو، جبریل امین حضور تک لے کے آئے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. اس حدیث قدسی میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، رب فرماتا ہے جب بندہ نوافل بہت زیادہ پڑھتا ہے نا تو وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، نوافلوں کی کثرت کرتا ہے. آپ اور میں فرض پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے فرض پڑھتے ہیں. مساجد کا حال ہمیں پتہ ہے، اب آپ بتا رہے تھے، ہر جگہ یہی حال ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، خالی نوافل نہیں پڑھتا، نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے اور تہجد میں اٹھ کر رو کر رب سے دعائیں مانگتا ہے، پھر رب اس کا ہو جاتا ہے. پھر جس کا رب ہو پھر پوری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں رب کا ولی، پھر اس کو کہتے ہیں رب کا ولی. فرمایا نفل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ میری طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے نا، میری رحمت دوڑ کے آ رہی ہوتی ہے. جہاں ادھر میں بیٹھا ہوں ادھر کوئی دروازے بھی ہو، میں ادھر سے چل کے جاؤں وہ دوڑ کے آئے. رب ارشاد فرماتا ہے محبوب صحابہ کو بتا دو نفل پڑھو گے میرے قریب ہو جاؤ گے. کتنا قریب ہوگے؟ فرمایا میری طرف تم چل کے آؤ گے، رب کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی. اتنی جلدی ہے رب کی رحمت، وہ تو بہانے تلاش فرمایا رب کی رحمت. آگے حدیث پاک بڑی دلچسپ ہے. میرے مصطفیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضور نے آگے ارشاد فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بالش ڈالتا ہے نا، فرمایا میں اس کی جانب، میری رحمت اس کی جانب ڈبل بالش ڈالتی. یعنی بندہ جتنا قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں. فرمایا الغرض، جب وہ بہت قریب ہو جاتا ہے پھر کام وہ کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پھر طاقت میں خدا دے دیتا ہوں. پھر اس کے ہاتھ تیرے میرے ہاتھ جیسے نہیں رہتے، تو کا
کہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں تسبیح مار رہا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں نوافل پڑھا ہوں، نہیں تو رب کے قریب نہیں گیا جس طرح داتا نے میری کیا ہے. تو رب کے قریب نہیں گیا جس طرح میرے نشان ہو کر رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کی. تو خواجہ غریب نواز خواجہ سلطان الہند کی طرح نہیں گیا، تو سلطان باہو نہیں بنا، تو ابھی بہت پیچھے ہے. انہوں نے رو رو کر رب کو منایا. اب آپ گرام کے اندر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر جب ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے نا، پھر وہ کام تیرے جیسا نہیں رہتا بلکہ طاقت رب کی آ جاتی ہے. فرمایا پھر جب بولتا ہے زبان دیکھنے میں اس کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے. پھر زبان بولے بغداد سے اور آواز جائے اجمیر تک، زبان بولے مسجد نبی سے اور آواز جائے حضرت ساریہ لڑ رہے تھے، آواز جائے حضرت عمر کی وہاں. یہ ہے رب کی طاقت. تو بھی بولے تیری آواز یہاں تک نہیں جائے گی. تو کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام جی، حضور کی بات بھی چھوڑ ان کے غلاموں کی بات کرو، وہ تو ہیں بھی نرالی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ تو چھوٹوں کی شان ہے، بڑوں کی بات تو نرالی ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی اور سلطان کا عالم کیا. اب اگر گرامی قدر آگے بھی اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا اس کے سننے کی طاقت اضافی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. گرامی قدر حضرات، یہ مبارک مہینہ، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ معراج کے ساتھ بھی ہے. لیکن اس کی 6 تاریخ کو، رجب المرجب کی 6 ڈیٹ کو، حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یوم ولادت، آپ کی یوم وصال بھی اسی رجب میں ہے. رجب المرجب 14 رجب کو ہے، اور آپ کی ولادت بھی، آپ کا عرس مبارک جو منایا جاتا ہے اسی مہینے کی 6 تاریخ کو ہوتا ہے. میں نے مناسب سمجھا، میں نے کہا کہ اس مہینے ان کا ذکر کیا جائے جنہوں نے رب کا ذکر بڑے خوب انداز سے کیا تھا. رب کا وعدہ ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا ذکر کر کے تو دکھاؤ، تم میرے ساتھ لگن لگاؤ تو صحیح، میری دربار پہ آؤ تو صحیح، پھر کریا گلی گلی جگہ جگہ تمہارا ذکر بلند کرو. آج آپ کہتے ہوں گے کہ داتا علی حجویری کی اولاد کہاں ہے؟ حضور داتا علی حجویری کی اپنی اولاد نہیں تھی. بڑے بڑے ایسے بزرگ ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی. ان کا تو نام بھی مٹ جانا چاہیے تھا، نام نہیں مٹا، نام پہلے سے بلند ہے. لوگ چادریں ڈالتے ہیں، لوگ پھول ڈالتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کراؤں گا. ذکر کروں گا بھی صحیح، کرواؤں گا بھی صحیح. حدیث پاک میں ہے، میرا رب ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کو رب حکم دیتا ہے، فرمایا فلاں علاقے کا بندہ، حضور نے نام لیا، فرمایا فلاں علاقے کا بندہ جو ہے نا، رب جبریل سے فرماتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے پیار کر. میں پیار کرتا ہوں جبریل تو بھی اس سے پیار کر. جب بات یہاں تک پہنچتی ہے نا، پھر دوسری مرتبہ رب ارشاد، جبریل تو نے پیار کر لیا، اب روئے زمین پہ اعلان کر دے یہ بندہ رب کا محبوب ہے، پوری دنیا کے دل میں ڈال دے کہ اس سے پیار کرو. اب آپ گرامی قدر، یہ فضیلتیں اور یہ نعمتیں ایسے نہیں ملتی. خواجہ سلطان الہند کا آج ذکر کریں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم ذکر خیر سنیں گے. کون تھے سلطان الہند، جن کو جو ہے نا ہند کا بادشاہ کہا جاتا ہے، سلطان کہا جاتا ہے. میرے خواجہ غریب نواز، آپ پیدا ہوئے تو بڑے نرالے انداز تھے. ایسے لوگ مادرزاد ولی ہوتے ہیں. آپ بچپن میں تھے، 17 سال کی عمر ہے بچپنی کی، آپ کے والد وفات پا گئے. والد چلے گئے، آپ کے حصے میں کوئی زمین کا ٹکڑا آیا، ایک کنواں تھا اور ایک چکی تھی. آپ نے بیچی ساری چیزیں اور نکل پڑے دین علم کے لیے. علم کے سیکھنے کے لیے آپ نے جو ہے نا بڑے بڑے راستے طے کیے، بڑا بڑا سفر کیا، بہت بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی. آپ چلتے گئے علم حاصل کرتے گئے. جب آپ جوانی کے عالم میں پہنچے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بغداد میں بھی گئے، آپ خرقان میں بھی گئے، آپ رے کے شہر میں بھی گئے، بڑے بڑے شہروں میں آپ گئے. جب آپ بڑھاپے میں آئے نا تو لوگوں نے حساب لگایا، جب سے چلے ہیں آج تک خالی سفر نہیں کیا بلکہ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. اب آپ گرامی قدر، آپ سفر فرماتے تھے، چلتے جاتے تھے. آپ کی جو اخیر تھی نا، آپ کی جو وفات تھی وہ اجمیر شریف میں ہے، وہ ہند میں ہے، انڈیا میں ہے. آپ کا مزار مبارک، آپ نے طویل سفر کیا، تقریباً 10 سے 12 ملکوں کا. اس وقت جو ہے نا ملک سیٹ اپ نہیں تھا، بڑی بڑی ریاستیں، اور وہاں کا آپ نے سفر کیا. بس جہاں سے
لوگ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ کافروں کو آپ نے اسلام اور دین سکھایا، دین پڑھایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک سفر میں تھے، رستے میں گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے، 2-4 بندے اور بھی تھے۔ وہاں کا ایک راجہ تھا، تو راجہ کے محل کے ساتھ نا اس کا ایک باغ تھا۔ آپ اس کے باغ میں بیٹھ گئے، تسبیح پھیرنے لگے، آپ مسلح پہ تھے، ساتھ لوٹا تھا۔ آپ بیٹھے نا تو راجہ کے بندے آ گئے، اس نے کہا راجہ کہہ رہے ہیں یہاں سے اٹھو، ہم نے راجہ کے اونٹ باندھنے ہیں، یہ راجہ کے اونٹوں کی جگہ ہے، اس سائے کے نیچے تم نے نہیں بیٹھنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ نے فرمایا ہم مسافر ہیں، ہم علم دین کے لیے نکلے ہیں، ہم دین کے اشاعت اور تدریس کے لیے ہم نکلے ہیں، ہمیں نہ اٹھاؤ، ہم بزرگ بندے ہیں، ہم کیا بگاڑتے ہیں تمہارا، کہاں نہیں نکل جاؤ، راجہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہا کیا کرنا ہے، کہا ہم نے اونٹ بٹھایا۔ آپ نے فرمایا چلو تمہارے اونٹ بیٹھے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ آگے نکل گئے، رب کے بندے تھے، سفر کرتے گئے، آگے چلے گئے۔ اب ہمیں گرامی قدر جب آپ نے یہ فرما دیا نا، انہوں نے اونٹ اٹھائے اور انہوں نے راجہ جہاں پہ وہ جگہ آپ بیٹھے تھے وہاں پہ اونٹ اٹھا دیے۔ آپ تو چلے گئے، دوسرے دن صبح اونٹ اٹھانے آئے، اونٹ نہیں اٹھ رہے تھے، اونٹ نہیں اٹھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے حکیم بلائے، کہاں ٹانگوں کا مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں کوئی پرابلم بن گئی، سارے کے سارے اونٹ نہیں اٹھ رہے، بڑے حیران ہوئے۔ ایک خادم بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جس نورانی شکل والے کو اٹھایا تھا نا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا تمہارے اونٹ بیٹھے رہے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت آ جائے گی تیرے اونٹ نہیں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ گرامی قدر آپ واپس تشریف لائے، انہوں نے خدام لے آیا، آپ کو کہا حضور مہربانی فرمائے۔ آپ نے کہا میں نے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو کہہ دینا رب کے حکم سے اٹھ جاؤ، رب کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے خدام نے کہا واپس آ کر رب کے حکم سے اٹھ جاؤ، بس ادھر سے نکلی تھی، ادھر سے سارے اونٹ کھڑے ہوئے۔ اب آپ گرامی قدر میں نے کہا تھا نا کہ رب نے ارشاد فرمایا، خود رب واحد لا شریک کی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے نا، پھر زبان سے بولتا وہ ہے، طاقت میں خدا کی ہوتی ہے۔ اب آپ گرامی قدر آج ہم باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے طرح طرح کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یا تو قرآن پڑھ، حدیث پر، پھر بات کر، پھر تیری سمجھ آئے گی۔ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کا بندہ رب نے بڑی ولایت عطا کی، ان کو رب نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اجمیر کے پہاڑوں میں بیٹھے تھے، اجمیر کے پہاڑوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے بغداد اور اجمیر کے درمیان، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے، آپ حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں، جن کی نسبت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہو، پھر وہ بندہ با کمال کیوں نہ ہو۔ جس کی نسبت حضور کی آل سے ہو، باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد، ماں کی طرف سے حسین کی اولاد، پھر وہ بندہ عظیم کیوں نہ ہو۔ اجمیر کے پہاڑوں میں آپ عبادت کر رہے ہیں، مصلی بچھا کے غار میں بیٹھے ہیں، اچانک جمعے کا ٹائم ہے، آواز آتی ہے، آواز یہ آتی ہے قدمی علی کل رکبت ولی اللہ۔ جب یہ آواز آتی ہے نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، یہ آواز اٹھتی ہے بغداد کے منبر سے، بغداد کے منبر سے آواز یہ پہاڑوں کو، صحراؤں کو چیرتے چیرتے اجمیر کے پہاڑ پر لگتی ہے۔ اجمیر کے پہاڑ پہ جب یہ آواز پہنچتی ہے نا، آپ فرماتے ہیں لا بل راسی بل عینی، فرمایا تمہارا قدم میری گردن پہ نہیں ہے اے شہنشاہ بغداد، تیرا قدم تو میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے۔ ادھر سے آواز آئی تھی سینکڑوں میل کراس کرتے کرتے، جس کی آواز تھی وہ بھی شہنشاہ بغداد تھا، جس کو رب نے کان اور سماعت کی طاقت دی وہ بھی سلطان الہند تھا۔ اب آپ گرامی قدر ایسے لوگ، ایسے رب کے ساتھ محبت کرنے والے، پھر جو ہے نا جنگلوں میں نکل جانے والے، رب کے بن جانے والے، جو رب کا ہو جاتا ہے پھر کائنات ہے کیا چیز۔ حضور فرماتے ہیں کائنات تو ایسی ہے جیسے میری ہتھیلی ہے، تو دنیا کو سمجھتا ہے کچھ، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں۔ جو رب کے ہو جاتے ہیں پھر وہ، ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بادشاہ نے نا بڑے درہم بھیجے، بڑے دنانیر بھیجے۔ آج کے مولوی تو بڑے بڑے سوکھے بک جاتے ہیں، کسی مولوی کو خریدنا ہو نا کہ جی فتویٰ دینا ہے، وہ بڑا سوکھا بک جاتا ہے۔ افسوس ہے حضور کے دین کو بیچا جا رہا ہے، رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کے جو شہنشاہ ہوتے تھے نا وہ ایسے ہوتے تھے، ایک بادشاہ نے درہم بھیجے، دنانیر بھیجے، اس نے نا تھیلے میں بھیجے نا ایک رب کے ولی کے پاس، تو آپ نے لے لیے، لے کر نا آپ نے ان
دیناروں کو دنانیر کو آپ نے نچوڑا، ان سونے کے سکوں کو آپ نے ہاتھ سے نچوڑا، جیسے نچوڑا نا آگے مریدین بھی بیٹھے تھے، خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے نچوڑا، نچوڑ کے ان سکوں کو نچوڑا، سونے اور درہم اور دنانیر کو نچوڑا، نچوڑ کے آپ فرمانے لگے بادشاہ کو جا کے کہنا غریبوں کا لوٹا ہوا مال ہماری بارگاہ میں دیتا ہے۔ فرمایا دیکھ خون ٹپک رہا ہے، دیکھ خون ٹپک رہا ہے۔ اب گرامی قدر وہ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا واپس لے جاؤ اپنے درہم اور دنانیر، تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، تم حکمرانی اور سلطنت پہ بیٹھ کے پتہ نہیں ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، جو سکہ ہوتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، جو رقم ہوتی ہے وہ ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ کہا لے جاؤ، اس میں غریبوں کا خون ہے۔ پھر بندہ جب اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا تقوی والا ہو نا، تو میرے متعلق پرچی ہے اچھا اعلان کرنا ہے۔ اب ابھی گرامی قدر جب ایسی بات ہو نا، ایسا بندہ متقی ہو، ہم کون ہیں؟ ہم دن میں جھوٹ بولنے والے، ہم جو ہے نا زناکاریاں کرنے والے، ہم خطائیں کرنے والے، چوریاں کرنے والے، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ رب گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، رب تو معاف فرمانے والا ہے، وہ تو فرماتا ہے دامت العاصی تطفئ علی غضب ربی، ایک آنسو کا قطرہ بہا کے تو دیکھو میں سارے گناہ معاف کروں۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن جو اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا پھر اسے فضیلتیں بڑی عطا فرماتا ہے، فضیلتیں بڑی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ جی آواز آ رہی ہے، آپ نے اپنا سر جھکایا، گردن جھکائی معین الدین چشتی اجمیری نے، اور آپ نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی یہ کہا حضور آپ کا قدم ہماری گردن پہ نہیں ہے، ہمارے سر کے بھی ہے، ہماری آنکھوں پہ بھی ہے۔ غوث پاک کی غلامی اختیار کی۔ حضور غوث پاک نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو بھیجا داتا علی حجویری کے پاس۔ ادھر آپ پہنچے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کے آپ کے پاس پہنچے تو آپ کے مبارک مزار پہ آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹا، چلہ کاٹا نا، 40 دن بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، ریاستیں کرتے رہے، ولی کا قرب ملا۔ ولی کے قرب ملنے کے بعد آپ نے یہ شعر کہا، فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ آپ کا شعر ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے، شاہ سلطان الہند کا شعر ہے۔ اے داتا تو تو شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، تجھے تو رب نے بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پینے کامل کامل ہے۔ اب آگے گرامی قدر آپ سوچ رہے ہوں گے بڑی عجیب بات ہے یہ جی، اتنی دور آواز آئے اور پھر بندہ سن لے، پتہ نہیں ہم تو نہیں سن سکتے۔ میں کہتا ہوں آؤ رب کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ پھر رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ تو ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب ابھی گرامی قدر سورۃ نمل رب کا قرآن ہے۔ رب فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، پوری آیت گواہ ہے۔ حضرت سلیمان نے جب اپنا تخت ہوا میں لہرایا، رب کے نبی حضرت سلیمان نے جب اپنا تخت ہوا میں لہرایا نا، لہرا لہرا کے نیچے آپ جب اترنے لگے، آپ کی سفر ختم ہو گئی، مسافت ختم ہو گئی، وہاں پہ ایک چھوٹی سی چونٹی بولی، چھوٹی سی چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا، ایک چونٹی بڑی چونٹیوں سے بولی، کہا اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ادھر دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، چونٹی بولی۔ اب ابھی گرامی قدر آج تک کسی سیاستدان نے چونٹی کی آواز نہیں ریکارڈ کی، لیکن رب کے نبی نے آواز بھی سنی۔ فتبسم، رب کا قرآن ہے، کھول کے دیکھ، قرآن پڑھ پھر بات کر، رب کا کلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، رب کے نبی سلیمان نے سینکڑوں میل فاصلے ہوا میں لہراتے تخت پہ چونٹی کی آواز بھی سنی، مسکرا بھی پڑے۔ جب چونٹی کی آواز رب کا بندہ سن سکتا ہے، پھر بندے کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ تو چونٹی کی آواز ہے نا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اس پوری سورت کا نام نمل رکھ دیا، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ چونٹی کی آواز سن، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان چونٹی کی حیرانگی دیکھ کر، اس کی یہ باتیں دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا سارا جو ہے نا چونٹیوں کا لشکر جو ہے نا ان کے تخت کے نیچے آ جائے گا، جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کہا بڑے افسوس کی بات ہے، جو نبی تیری آواز سن رہا ہے تجھے بھی جانتا ہے، تجھے بھی جانتا ہے۔ اب آبے گرامی قدر حضرت سلیمان تو سن سکیں تو تیرا میرا نبی نہ سن سکے، حضرت سلیمان تو سن سکیں
تیرا میرا نبی نہ سن سکے؟ نہیں نہیں، یہ بات بڑی عجیب ہے، سلیمان کو سننے کی طاقت بھی تیرے میرے نبی کے صدقے ملی۔ حضرت سلیمان کو سننے کی طاقت آپ کو بھی شانیں ملی ہے نا تیرے میرے مصطفیٰ کے صدقے۔ اب آپ گرامی قدر، حضور غوث پاک کا میں نے نام لیا، کون غوث پاک؟ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں غوث پاک وہ عظمت والا انسان ہے، حضور عبد القادر جیلانی وہ شان والا ہے، وہ عفتوں والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شہر بغداد دی کی ہے نشانی، شہر بغداد دی کی ہے نشانی، اچیاں لمبیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی میں کفنی پا کے، انہاں لیراں دی میں گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میراں میراں۔ اب آبے گرامی قدر اور حضرت سلطان باہو فرماندے نے شہر بغداد دی کی ہے نشانی، اچیاں لمبیاں چیراں سلطان باہو نے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے حضور غوث پاک نے، آپ گرامی قدر سلطان باہو بھی کام نہیں سی، اصلے سارے اولیاء رب کے جتنے بھی یار نے بڑے کمال والے نے، جتنے بھی رب کے دوست نے بڑے کمال والے نے۔ اب گرامی قدر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نا ایک دفعہ بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت میں نا مریدوں نے کہا حضور شفقت کریں، فلاں علاقے کا سکھ ہے وہ بہت بڑا حکیم ہے، مہربانی کریں آپ اس کے پاس چلے آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں کسی غیر مسلم سے جو ہے نا علاج نہیں کرواتا، تو بالآخر مجبور کر دیا گیا آپ کو کہ غلاموں نے کہا حضور چلیں۔ آپ نے فرمایا میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، ادھر اس سکھ سے پوچھ کے آؤ سلطان باہو کا علاج کرے گا، سبحان اللہ، سلطان باہو کا علاج کرے گا۔ سکھ کو پتہ چلا نا کہ سلطان باہو بیمار ہیں، تو وہ کہنے لگا نہیں 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 اس کا علاج میں نہیں کرا، میں نے تو سنا ہے جو بھی سلطان باہو کو دیکھتا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کہا میں نے علاج نہیں کرنا۔ کہا یار تو بیماروں کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ کہا ہر ایک کا کروں گا، سلطان باہو کا نہیں کروں گا، مجھے بڑا دین پیارا ہے۔ حضرت سلطان باہو کو وہ پتہ کیا کہنے لگا سکھ، اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم اپنے پیر کو نہ لے آؤ، جو ہے نا سکھ بھی مانتے ہیں، تو مان نہ مان وہ بھی مانتے ہیں۔ سکھ نے کہا مجھے بڑا ایمان اپنا پیارا ہے، دین مجھے بڑا دھرم پیارا ہے، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تیرے پیر کو دیکھ کر، ہاں پیر کا کرتا لے کے آؤ، اس کا علاج میں بتا دوں گا۔ اب اب گرامی قدر جب حضرت سلطان باہو کے پاس مرید آئے نا، آ کے عرض کرنے لگے حضور وہ تمہارا علاج نہیں کرتا، آپ کا کرتا آ گیا، فرمایا کملے کو پتہ نہیں یہ کرتا بھی محمد عربی کے غلام کا ہے، فرمایا کرتا بھی محمد عربی کا غلام کا ہے، فرمایا اس کو بتا دو جو کام سلطان باہو نے کرنا تھا کرتا کر گیا ہے۔ میں نے کہا ان کی بات نہ کر، ان کی جسم کے ساتھ ملے ہوئے کرتوں کی بات کر۔
اب اب گرامی قدر جب کرتا لایا گیا، جیسے اس نے کرتا دیکھا اس سے روحانیت ٹپکتی دیکھی، اس نے کہا یہ کرتا کسی عام کا نہیں ہو سکتا، سچے دیندار کا ہے، ایمان سے مشرف ہوا۔ اور میں نے بتایا نہیں تھا کہ کرتے بڑے کام کرتے ہیں، ہم یقین والے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجہ ابیہ یاد کثیرا، حضرت یوسف نے کہا تھا میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ بلنا رب پہنائی عطا فرما۔ اب آپ گرامی قدر یہ کرتے بڑے کام کرتے ہیں، آج تو ان کی باتیں کرتا ہے تو ان کے کرتوں کی بات کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھا کر، میں سب سے گزارش کروں گا قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ رب نے انسان کو بھی بڑی طاقت دی ہے، نیک بندے کے ساتھ جو چیز ماسک ہو جاتی ہے اس میں بھی بڑی طاقت ہے۔ آنکھیں دینے والا رب ہے، لیکن حضرت یعقوب کی جو بینائی واپس آئی تھی حضرت یوسف کے کرتے کی بدولت۔ رب کریم سے دعا ہے مالک ہمیں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ شاہد۔ اچھا، جامعہ قاسمیہ انوار العلوم، ختم نبوت چوک، ڈیرہ ریسٹورنٹ میاں والی روڈ، تحصیل لاوا۔